أحب الوفاء بشتى الصور، أحب الوفي الأمين الأغر، فأهل الوفاء كلون السحاب وحسن الربيع وماء المطر. أحب الوفاء بشتى الصور، أحب الوفي الأمين الأغر، فأهل الوفاء كلون السحاب وحسن الربيع وماء المطر. مقامهم فوق رأس الجبال وفوق الرب. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. تمام تعریفیں اس اللہ رب العزت کے لیے جس نے ہم سب کو مسلمان بنا کر پیدا کیا ہے۔ درود و سلام ہو ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آج اس جمعے کی مناسبت سے جس عنوان پر میں لب کشائی کرنے جا رہا ہوں وہ ہے قرآن کے حامل بڑے دولت مند۔ حضرات، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں 4 آسمانی کتاب نازل کیے ہیں: تورات، زبور، انجیل اور قرآن۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آسمانی کتاب دنیا میں اس لیے نازل کیے ہیں تاکہ جو لوگ گمراہیوں میں، جو لوگ ضلالتوں میں ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں نور کی طرف لے کر آئیں، اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس امت محمدیہ پر قرآن کو نازل کیا اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کے سلسلے میں بیان کیا: الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ کتاب قرآن، اس کے اندر کوئی شک نہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو متقیوں کے لیے، جو لوگ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہدایت بنا کر بھیجا۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر لفظ قرآن کو 70 مرتبہ استعمال کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جہاں جہاں یہ لفظ قرآن استعمال کیا ہے وہاں وہاں اللہ تعالیٰ قرآن کے سلسلے میں کہ قرآن کی فضیلت کیا ہے، قرآن کی اہمیت کیا ہے، قرآن کیا ہے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ قرآن کے سلسلے میں تو ہم معلوم کر چکے ہیں کہ قرآن کی فضیلت کیا ہے، کیوں اس کی اہمیت اتنی زیادہ ہے۔ دنیا میں آج بہت سارے مذاہب ہیں، بہت سارے ریلیجینز ہیں، لیکن ان مذاہب میں جو گمراہیاں پائی جا رہی ہیں اس کی وجہ سے خود
وہ لوگ اپنے قوم میں ذلیل ہیں، لیکن مسلم قوم ایک ایسی قوم ہے جو گمراہیوں سے ہٹی ہوئی ہے، اور مسلمانوں کو جو گمراہیوں میں ہیں انہیں بھی حق کی طرف بلا رہی ہے، جو دوسری قومیں حق سے ہٹی ہوئی ہیں ان لوگوں کو بھی حق کی طرف بلا رہی ہے۔ اور قرآن ایسی کتاب ہے جس میں ہر سوال کا جواب موجود ہے، اور قرآن کی فضیلت اس لیے زیادہ ہے کہ جو شخص قرآن کو پڑھتا ہے اس کے سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنۃ، اگر کوئی شخص قرآن میں سے ایک حرف بھی پڑھتا ہے، اگر کوئی شخص قرآن میں سے ایک حرف بھی پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ایک نیکی عطا فرمائے، والحسنۃ بعشر امثالها، اور ایک نیکی کا ثواب اللہ تعالیٰ 10 گنا زیادہ عطا کریں، ایک نیکی کا ثواب اللہ تعالیٰ 10 گنا زیادہ عطا کریں۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو لوگ قرآن پڑھتے ہیں تو جو حرف یہاں پہ بتایا جا رہا ہے، حرف کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پورا لیٹر، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ولیکن الف حرف ولام حرف ومیم حرف، الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے۔ تو سوچئے اگر ہم ایک سورت بھی پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں کتنے زیادہ نیکیاں عطا کر رہے ہیں۔ اس سے ہمیں بات معلوم ہوتی ہے کہ قرآن کی کتنی زیادہ فضیلت ہے۔ اور اس کے بعد بتایا گیا کہ آج مسلم معاشرے میں قرآن کی فضیلت کو جانتے ہوئے مسلمان اپنے بچوں کو قرآن سکھا رہے ہیں، قرآن کی تعلیم دے رہے ہیں، لیکن جو لوگ قرآن پڑھنے کی کوشش تو کر رہے ہیں لیکن پڑھ نہیں پا رہے ہیں، جب قرآن پڑھتے ہیں تو اٹک کے پڑھتے ہیں، اور جب قرآن میں جب پڑھتے ہیں تو انہیں بہت ساری تکلیفیں ان پر نازل ہوتی ہیں کہ وہ لوگ پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، لیکن ان کی زبان نہیں پلٹتی۔ ان کے سلسلے میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، وہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی یقرأ القرآن، جو شخص قرآن تو پڑھتا ہے لیکن بڑی مشکلوں سے، بڑی تنگیوں سے پڑھتا ہے، اور پھر کوشش تو کرتا ہے، وَيَتَدَّعْتَهُ فِيهِ، اور اسے بڑی مشقت ہوتی ہے، اٹک جاتا ہے، تو اس کے سلسلے میں فرمایا فَلَهُ أَجْرَانِ، تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ 2 اجر دیں گے۔ جو لوگ قرآن تو پڑھ رہے ہیں، ایک ایک حرف پر اللہ تعالیٰ انہیں نیکی دے رہے ہیں، جو لوگ پڑھ رہے ہیں لیکن اٹک رہے ہیں ان لوگوں کے لیے کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ 2 نیکیاں زیادہ عطا کریں گے، 2 نیکیاں زیادہ عطا کریں گے جو لوگ اٹکتے ہیں پھر بھی پڑھتے ہیں۔ تو یہ تھی فضیلت کہ قرآن اتنی زیادہ اہمیت کیوں رکھتا ہے۔ لیکن جو عنوان میں آپ کے سامنے ذکر کیا ہے کہ قرآن کے حامل بڑے دولت مند ہیں، سب سے پہلے قرآن کے حامل کون ہے؟ قرآن کے حامل کا مطلب ہے جو قرآن کے حافظ ہیں، جو قرآن کو حفظ کر لیتے ہیں، ان کے سلسلے میں یہاں ذکر کیا جا رہا ہے کہ جو قرآن کے حافظ ہیں یہ لوگ بڑے دولت مند ہیں۔ دنیا میں بہت سارے مالدار ہیں، دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں جن کی شہرت بہت زیادہ ہے، لیکن یہ لوگ جو قرآن کے حافظ ہیں وہ لوگ دنیا میں بھی دولت مند ہیں اور آخرت میں بھی یہ لوگ دولت مند ہیں۔ کس طرح؟ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قرآن کا ماہر ہوتا ہے، جو قرآن کا حافظ ہوتا ہے، وہ شخص فرشتوں کے ساتھ جو باعزت ہیں ان لوگوں کے ساتھ، اور جو بڑے مقام پر ہیں فرشتے ان لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن ان کا مقام عطا کریں۔ اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ جو حافظ ہیں وہ کتنا بڑا دولت مند ہے۔ اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان من اجلال اللہ وحامل القرآن، اگر کوئی شخص ایک حافظ کی عزت کرتا ہے، ایک حافظ قرآن کی عزت کرتا ہے، گویا کہ اس نے اللہ کی عزت کی، اور کوئی شخص جو حافظ قرآن ہے اس کی عزت نہیں کرتا ہے، اس کی توقیر کرتا ہے، گویا کہ اس نے اللہ کی توقیر کی ہے، گویا کہ اس نے اللہ کو ذلیل کیا۔ اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ حافظ قرآن کتنا بڑا دولت مند ہے۔
کیونکہ اللہ تعالیٰ ایک حافظ کو اپنے اوپر ترجیح دے رہے ہیں کہ حافظ جو ہوتا ہے وہ عزت اگر لیتا ہے تو وہ میری عزت ہے، اگر وہ ذلیل ہوتا ہے تو میں ذلیل ہوتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان کیا بڑا کہ وہ دولت مند ہے، اسی لیے حافظ دنیا میں بھی بڑا دولت مند ہے اور آخرت میں بھی بڑا دولت مند ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ان للہ اہلینا من الناس، لوگوں میں میرے لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ لوگوں میں میرے لوگ ہیں، میرے جس طرح گھر والے ہم مانتے ہیں دنیا میں یہ میرا سگا ہے، یہ میرا بھائی ہے، یہ میرے کوئی سگے ہیں، تو ہم خوش ہوتے ہیں کہ یہ میرے سگے ہیں کیونکہ ان کے پاس دنیا میں شہرت ہے، ان کے پاس دنیا میں عزت ہے، ان کے پاس دنیا میں دولت ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو حافظ قرآن ہے وہ میرے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اپنی طرف نسبت کر رہے ہیں رشتہ داری کو کہ حافظ قرآن میرے ہیں۔ اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ حافظ قرآن کتنے بڑے دولت مند ہیں۔ اور اس کے بعد فرمایا گیا اہل القرآن ہم اہل اللہ و خاصتہ، جو قرآن کے حافظ ہیں یہ لوگ اللہ والے بھی ہیں اور یہ اللہ کے بہت خاص ہیں۔ جس طرح کوئی ہمارا خاص ہوتا ہے، اگر کوئی ایم ایل اے ہمارا رشتہ دار ہے تو ہم کتنے فخر سے بولیں گے کہ ہمارے رشتہ دار فلاں ہیں، وہ ایم ایل اے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ حافظ جو ہے یہ میرا خاص ہے۔ یہ کتنی بڑی بات ہے، یہ کتنی شہرت کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی طرف نسبت کر رہے ہیں۔ اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یوم القوم اقرؤوا کتاب اللہ، جو حافظ قرآن ہے وہی زیادہ امامت کا مستحق ہے۔ جو دولت مند ہے وہ امامت کا مستحق نہیں ہے، جو شہرت والا ہے وہ امامت کا مستحق نہیں ہے، بلکہ جو حافظ قرآن ہے وہ سب سے زیادہ امامت کا مستحق ہے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قبر میں بھی جو حافظ قرآن ہے اسے اولیت دی جائے گی، جیسا کہ احد میں جو مقتولین تھے، جو احد کے شہداء تھے، جب انہیں دفن کیا جا رہا تھا تو کپڑا بہت کم تھا، اس وقت جو صحابہ تھے وہ غریب تھے، تو اسی لیے ایک ایک کپڑے میں دو دو صحابیوں کو جمع کر کے دفن کیا جا رہا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ سب سے زیادہ حفظ کرنے والے کون ہیں؟ جو سب سے زیادہ حفظ کیے ہوئے ہیں ان لوگوں کو سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں دفن کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں کہا انا شہید علی ہؤلاء، میں ان سارے لوگوں پر جو حفاظ کرام ہیں، جو قرآن کے حافظ ہیں، ان سارے لوگوں پر میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ جنتی ہے۔ اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ قرآن کے حافظ کتنے بڑے دولت مند ہیں۔ اور اس کے بعد کہا گیا یقال لصاحب القرآن، جو قرآن کا حافظ ہے اس سے کہا جائے گا اقرا ورقا، تم پڑھتے جاؤ اور چڑھتے جاؤ۔ قیامت کے دن جو حافظ قرآن ہوگا جب اللہ تعالیٰ کے سامنے سے پیش کیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ اسے فرمائیں گے کہ تم جس طرح دنیا میں قرآن پڑھتے تھے اس طرح پڑھتے جاؤ اور جو درجات ہیں وہ چڑھتے جاؤ۔ اور حافظ قرآن جتنا اس نے حفظ کیا ہے، اگر اس نے 5 پارے حفظ کیے ہیں تو 5 پارے وہ پڑھے گا اور جہاں اس کا مرتبہ، اس کی منزل ہوگی وہاں وہ پہنچے گا۔ اگر 30 پاروں کا وہ حافظ ہے تو وہ 30 پارے پڑھے گا اور اس کی جہاں منزل ہے وہاں وہ منزل تک پہنچ جائے گا۔ اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ حافظ قرآن کتنا بڑا دولت مند ہے۔ اور اس کے بعد کہا گیا لا حسد علی اثنین، دنیا میں آپ کسی چیز کو دیکھ کر آپ حسد نہیں کر سکتے۔ آپ سے کوئی مالدار ہے، آپ اسے دیکھ کے حسد نہیں کر سکتے، اللہ نے اسے کتنا مال دیا ہے مجھے وہ مال نہیں دیا، اللہ نے اسے بہترین کار دی مجھے وہ کار نہیں دی، آپ حسد نہیں کر سکتے۔ لیکن یہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ 2 جگہ حسد کر سکتے ہیں۔ ایک جگہ یہ ہے کہ اگر حافظ قرآن، ایک حافظ قرآن ہے، آپ اسے دیکھتے ہیں وہ کتنا اچھا قرآن پڑھتا ہے، کتنی بہترین آواز میں قرآن پڑھتا ہے، اگر آپ اس پر رشک کرتے ہیں تو آپ پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ لیکن اگر آپ ایک دولت مند کو دیکھتے ہیں اور آپ رشک کرتے ہیں، حسد کرتے ہیں، تو گویا کہ آپ نے اللہ کی نافرمانی کی، اللہ کی ناشکری کی ہے۔ اللہ نے جو آپ کو دیا ہے اس پر آپ نے ناشکری کیا ہے، اس کی وجہ سے آپ جہنم کے مستحق بن جائیں گے۔ تو جو حافظ قرآن ہے اس کی فضیلت یہاں پر معلوم ہو رہی ہے کہ ایک حافظ قرآن سے ہم رشک کر سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد بتایا گیا لا حسد آتاہ اللہ ھذا الکتاب، کوئی بھی حسد نہیں ہے
لیکن وہ شخص جو قرآن کو پڑھتا ہے، جو حافظ قرآن ہے، لیکن صرف اور صرف یہ حافظ قرآن بننا نہیں ہے، بلکہ وہ شخص قیام بھی کرتا ہو، یعنی نمازیں پڑھتا ہو، صبح شام نمازیں پڑھتا ہو اور بہترین نماز میں آواز کے ساتھ وہ نمازیں پڑھاتا ہو، تو اس وقت اگر آپ رشک کرتے ہیں تو یہ اور بھی بڑی بات ہے۔ اس کے بعد کہا گیا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھتا ہے اور پھر دوسروں کو سکھاتا ہے۔ کل قیامت کے دن بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن جو شخص حافظ قرآن ہوگا، ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ نور کا تاج پہنائیں گے، عزت کا تاج پہنائیں گے، اور یہ ایسا تاج ہوگا جو سورج کی روشنی کے مانند ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی حافظ قرآن کو ملے گی۔ اور یہ حدیث کے اندر بتایا گیا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اس حدیث کے اندر یہ بات بیان کی جا رہی ہے کہ جو قرآن کا حافظ ہے، صرف یہ بن جانے سے وہ خود اپنے لیے فائدہ پہنچا رہا ہے، وہ ایک درجے کو پہنچ رہا ہے، ایک منزل کو پہنچ رہا ہے، اس کا ایک درجہ تو بن جائے گا جب وہ حافظ قرآن بنتا ہے، لیکن وہ دنیا میں سب سے بہتر بنے گا، سب سے بیسٹ بنے گا اس وقت جب وہ خود سیکھتا بھی ہے اور دوسروں کو تعلیم بھی دیتا ہے۔ یہ سب سے بیسٹ ہے، یہ سب سے خیر ہے۔ لیکن آج دنیا میں دیکھا جا رہا ہے جو حافظ قرآن ہے، جو علماء کرام ہیں، جو مدرسوں سے فارغ ہو کے آج آتے ہیں، آج انڈیا میں کتنے زیادہ مدرسے ہیں، کتنے علماء کرام اور حفاظ کرام فارغ ہو رہے ہیں، لیکن معاشرے میں نہیں دکھ رہے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آج علماء کرام کو، حفاظ کرام کو، آج جو مسجدوں کے ذمہ دار ہیں، جو آج علماء کرام کو عزت نہیں دے رہے ہیں، جس کی وجہ سے آج علماء کرام کم ہوتے جا رہے ہیں، حفاظ کرام کم ہوتے جا رہے ہیں۔ وہ تعلیم تو حاصل کر کے آ رہے ہیں لیکن وہ اس میدان کو چھوڑتے جا رہے ہیں۔ اس کا سب سے بڑا گناہ ان لوگوں کو ہوگا جو مسجدوں کے ذمہ دار ہیں، کیونکہ ان لوگوں نے علماء کرام کو عزت نہیں دی، ان لوگوں نے حفاظ کرام کو، علماء کرام کو مسجد کا ممبر سنبھالنے نہیں دیا، بلکہ جو لوگ تھوڑے پیسوں کے لیے آتے ہیں ان لوگوں کو امامت کرانے کے لیے رکھ لیتے ہیں، جن کے پاس کم علمی ہوتی ہے ان لوگوں کو امامت کے لیے رکھ لیتے ہیں، لیکن جس کے پاس علم زیادہ ہے، جس کے پاس جو اچھا علم حاصل کر کے ابھی ابھی آیا ہے، تو ایسے لوگوں کو یہ لوگ ترجیح نہیں دے رہے ہیں، جس کی وجہ سے آج علماء کرام گھٹتے جا رہے ہیں، حفاظ کرام گھٹتے جا رہے ہیں۔ فارغ ہونے کے وقت 100 لوگ رہتے ہیں، لیکن جب شہر میں آ کر دیکھتے ہیں تو 1 یا 2 لوگ بچے ہوئے رہتے ہیں، کیونکہ علماء کرام اور حفاظ کرام آج اس میدان کو چھوڑ کر بزنسوں میں لگے ہوئے ہیں، کاموں میں لگے ہیں۔ تو اس کی سب سے بڑی وجہ، سب سے زیادہ گناہ جو مسجدوں کے ذمہ دار ہیں ان لوگوں کو ملے گا، کیونکہ ان لوگوں نے حافظوں کو، علماء کرام کو موقع نہیں دیا، اور یہ لوگ اگر دین سے ہٹ جاتے ہیں تو اس کی سب سے بڑی وجہ ان کے گھر والے ہوں گے، کیونکہ ان لوگوں نے، ان کے گھر والوں نے انہیں سمجھایا کہ آپ اگر حافظ بنیں گے تو آپ کی عزت بہت زیادہ رہے گی، اگر آپ عالم رہیں گے تو آپ کی بہت زیادہ عزت رہے گی۔ ان لوگوں نے انہیں بزنس نہیں سکھایا، انہیں کام نہیں سکھایا، بلکہ انہوں نے، گھر والوں نے بچے کو یہی سکھایا کہ آپ حافظ بن جاؤ، آپ عالم بن جاؤ، جو مسجدوں کے ذمہ دار ہیں وہ آپ کو دیکھ لیں گے، جس کی وجہ سے علماء کرام بنتے ہیں، حفاظ بنتے ہیں، لیکن یہاں سے غائب ہو جاتے ہیں۔ تو گھر والے اور جو مسجد کے ذمہ دار ہیں یہ سب سے زیادہ مستحق ہوں گے عذاب کے۔ تو میرے بھائی، جو قرآن حاصل کر رہے ہیں یہ ہم اس لیے حاصل کر رہے ہیں کہ ہم اس سے ہدایت حاصل کریں، اس سے ہم ہدایت حاصل کریں، لیکن آج لوگ ہدایت حاصل کرنا نہیں چاہتے، آج لوگ دولت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ جو حفاظ کرام کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ سب سے زیادہ دولت مند ہے، لیکن ان کی دولت کو گھٹائی جا رہی ہے، اور ایک عالم، ایک حافظ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دولت نہیں دی، لوگوں کے پاس کتنی زیادہ دولت ہے، وہ سب سے زیادہ عذاب کا مستحق بن جائے گا۔ جس وقت وہ اس کے دل میں یہ بات آئے گی کہ قرآن کا میں حافظ تو ہوں لیکن میرے پاس شہرت نہیں ہے، میرے پاس دولت نہیں ہے۔ عالم تو بن جاتے ہیں جب یہ سوچتا ہے میرے پاس دولت نہیں ہے، میرے پاس شہرت نہیں ہے، جب یہ سوچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے اعمال کو برباد کر دیں گے، اللہ تعالیٰ اس کی محنتوں پر ضائع کر دیں گے، اس کی محنتوں کو دور کر دیں گے۔ جو وہ 6 سال مدرسوں میں پڑھ کر آتا ہے، وہ 4 سال مدرسوں میں پڑھ کر آتا ہے۔ تو میرے بھائی،
آج مسلمان کے گھرانے دین کو سیکھنے کی وجہ سے، آج علم کو سوشل میڈیا کے وجہ سے پھیلانے کی وجہ سے آج بہت سارے مسلمان گھرانے حق کی طرف آ رہے ہیں، اپنے بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں، حدیثیں سکھا رہے ہیں، قرآن سکھا رہے ہیں، اور جو مسجدوں کے ذمہ دار ہیں اللہ کے فضل و کرم سے یہ لوگ مسجدوں میں جو قرآن کی تعلیم ہے، وہ مکتب ہے، وہ چلا رہے ہیں، جس کی وجہ سے بچے آج تعلیم حاصل کرتے جا رہے ہیں اور دیندار بنتے جا رہے ہیں۔ لیکن جو نوجوان ہیں، جو لوگ اب سوشل میڈیا سے ہٹے ہوئے ہیں، جو گندے کاموں میں ملوث ہیں، جو سوشل میڈیا میں آج حق کی بات بھی سنائی جا رہی ہے، گندی چیز بھی دکھائی جا رہی ہے، تو سوشل میڈیا میں جو گندی چیز دکھائی جا رہی ہے اس کی طرف آج نوجوان مائل ہیں۔ بچوں کو تو ماں باپ آج تربیت دے رہے ہیں جس کی وجہ سے بچے حق پر رہیں، لیکن جو نوجوان ہیں وہ لوگ حق سے ہٹتے جا رہے ہیں، کیونکہ ان کے پاس قرآن کی تعلیم نہیں ہے، ان کے پاس حدیث کی تعلیم نہیں ہے، ان کے پاس گھر کا ماحول ایسا نہیں ہے کہ وہ قرآن کی تعلیم کو سیکھیں، وہ حدیث کی تعلیم کو سیکھیں۔ آج سب سے زیادہ اگر نوجوان برباد ہو رہے ہیں تو اس کی وجہ ہے دوست۔ اگر دوست بہترین رہے گا تو دوست اسے حق کی بات کرے گا اور حق کی طرف اسے لے کر جائے گا۔ اگر دوست حق کی بات نہیں کرے گا، وہ برائی میں ملوث ہے، تو وہ بھی حق سے ہٹ جائے گا، وہ بھی گناہوں کی طرف ملوث ہو جائے گا۔ تو میرے بھائی، جو قرآن ہے یہ حاصل کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان مرد اور عورت پر یہ جو دین کا علم ہے یہ حاصل کرنا بہت ضروری ہے، اور دین میں جو سب سے پہلا مقام آتا ہے وہ ہے قرآن کا، تو قرآن کو ہر ایک کو سیکھنا بہت ضروری ہے۔ آپ پڑھیے، اگر آپ کو آتا نہیں ہے تو آپ کوشش کیجئے، اگر آپ اٹک اٹک کے پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو دگنا اجر دیتے جائیں گے، اور اگر آپ اچھے انداز میں سیکھ لیتے ہیں، ماہر بن جاتے ہیں، بہترین انداز میں حفظ کر لیتے ہیں اور بہترین آواز میں پڑھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جو بہترین فرشتے ہیں، جو باعزت فرشتے ہیں، جو بلند مقام پر فائز فرشتے ہیں، ان لوگوں کے ساتھ آپ کو اللہ تعالیٰ جگہ عطا کریں گے، منزل عطا کریں گے۔ تو میرے بھائی، اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ قرآن کی کتنی زیادہ فضیلت ہے، اور جو حافظ قرآن ہے ان لوگوں کی کتنی زیادہ فضیلت ہے۔ آج مسلمانوں کو جاننا چاہیے کہ حفاظ کرام کی عزت کرنا ضروری ہے، اور اگر ہم حفاظ کرام کی عزت نہیں کرتے ہیں، ہم اللہ کی عزت نہیں کر رہے ہیں، اور ہم حفاظ کرام کی توقیر کر رہے ہیں تو ہم اللہ کی توقیر کر رہے ہیں۔ اور جو شخص اللہ کی توقیر کرتا ہے، جو اللہ کی عزت نہیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نہ اسے دنیا میں چین سکون عطا کریں گے، اور نہ ہی اسے دنیا میں جانے سے بعد جو آخرت ہے وہ زندگی بھی اس کی برباد ہو جائے گی، اور آخرت کی زندگی اس کے لیے بہترین نہیں ہوگی، اور اسے جہنم کا مقام دیکھنا پڑے گا۔ اور جو عزت کرتا ہے اور خود بھی سیکھتا ہے، دوسروں کو سکھاتا ہے، تو دنیا میں سب سے بہتر بنے گا، اور آخرت میں وہ بہترین مقام بھی حاصل کرے گا۔ تو میرے بھائیوں، آج مسلمانوں کو ضروری ہے کہ وہ قرآن کی تعلیم کو سیکھیں، کیونکہ اگر ہم قرآن کی تعلیم نہیں سیکھتے ہیں تو ہم ہمارے بچوں کو ہدایت یافتہ نہیں بنا سکیں گے۔ ہم علماء کرام کے پاس چھوڑتے ہیں، اس سے یہ مطلب نہیں ہے کہ بچے سدھر جائیں گے، بچے نیکوکار بن جائیں گے، بچے حافظ بن جائیں گے، بلکہ گھر کا ماحول سب سے ضروری ہے۔ اگر باپ دیندار رہے گا، قرآن سیکھتا رہے گا، بچوں کے سامنے پڑھتا رہے گا، تو بچے دیکھ کر پڑھیں گے۔ اگر باپ ٹی وی دیکھتا رہے گا، باپ گانے سنتا رہے گا، تو بچے بھی یہی سوچیں گے اور یہی کام کریں گے۔ تو میرے بھائیوں، آج مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ قرآن کی تعلیم کو سیکھیں اور دوسروں کو سکھائیں، اور سب سے پہلے اپنے گھر کو سدھارنے کی کوشش کریں اور اپنے بچوں کو وہ تعلیم دیں۔ اور اگر ہم قرآن کو سیکھتے نہیں ہیں اور بچوں کو سکھاتے نہیں ہیں تو ہماری ساری نسل برباد ہو جائے گی، اور اس کا جو بیڑا غرق ہونے والا ہے وہ دوسروں کا نہیں ہے بلکہ ہمارا خود بیڑا غرق ہونے والا ہے، کیونکہ ہم نے ایک نسل کو خراب کیا ہے۔ اگر ہمارے ماں باپ ہمیں تعلیم نہیں دیے تو ہمارا جو بوجھ ہوگا وہ ان پر پڑے گا، اور ہم اگر ہمارے بچوں کو تعلیم نہیں دیتے ہیں تو ہمارے بچوں کا بوجھ ہم پر پڑے گا۔ تو میرے بھائیوں، ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم تعلیم کو سیکھیں اور دوسروں کو پہنچائیں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو بہترین مومن بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور متقی بن کر زندگیوں کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اور جو مسلمان صراط مستقیم پر نہیں ہیں اللہ تعالیٰ انہیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو مسلمان بیمار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے، اور جو مسلمان حق پر نہیں ہیں اللہ تعالیٰ انہیں حق پر لے کر آئے، اور جو مسلمان بدعتوں میں ملوث ہیں اللہ تعالیٰ انہیں دین کی باتیں ان تک پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان مسلمانوں کو حق کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔